العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکت والی ساعتیں عطا فرمائی، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رجب المرجب کی بابرکت فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم اس مہینے میں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اسی کی 27ویں شب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محیر العقول اور عظیم الشان معجزہ معراج عطا کیا گیا. تو آج انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج سے حاصل ہونے والی چند باتوں پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس سلسلے کو انشاءاللہ عز و جل کل کی 27ویں رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ جہاں سے آج جہاں تک ہو سکے گا اس کے بعد انشاءاللہ کل کی محفل میں اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو شب معراج نصیب فرمائے اور اس کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے. درود پاک کی فضائل و برکات ہم سماعت کرتے ہیں مختلف. ایک بڑی پیاری تشریح اور بڑی پیاری تفسیر قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور ترین آیت، جس کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اس آیت کی ایک بڑی پیاری تفسیر حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی، اور یہ ایسی خوبصورت تشریح اور تفسیر بیان فرمائی ہے جس سے درود پاک کی بڑی پیاری فضیلت ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو جنت کے اطراف میں ہیں، جنت کی باؤنڈریز پر وہ موجود ہیں، جنت کے اطراف میں موجود ہیں، اور ان میں سے بعض فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو ہر لمحہ وسیع فرماتا رہتا ہے. فرمایا نہ وہ مقبول فرشتے درود پاک پڑھنے سے غافل ہوتے ہیں
یعنی نہ وہ درود پاک پڑھنا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی جنت وسیع ہونے سے رکتی ہے، وہ درود پاک پڑھتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ درود آیت درود کی تشریح بیان فرمائی، اور پھر ہم سب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا یقیناً یہ دنیاوی اور اخروی فضائل و برکات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے فضائل و برکات الحمدللہ ہم اپنے مختلف دروس و بیان میں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعہ کے دن کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، یہ انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، عقل کو حیران کر دینے والی، عقل کو عاجز کر دینے والی باتیں، اور ان میں بھی سب سے جو عظیم الشان اور اعلیٰ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ معجزہ قرآن ہے، جو اول سے لے کر آخر تک کی خبروں کو بیان کرنے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بڑا معجزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ آپ کا معجزہ معراج ہے، کہ جس میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ظاہر جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک چاہا وہاں تک گئے، جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے، 18,000 عالمین کی سیر فرمائی، کبھی براق پر سوار ہوئے تو کبھی جبریل امین علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کر کے تشریف لے گئے، اور کہیں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ رفتار کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اور قریب ہوتے چلے گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی، کہ پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی اتنا قریب ہوا کہ جتنا 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یقیناً یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے، اور الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا یہ انداز و طریقہ ہے کہ ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کریں، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کریں، آپ کے ذکر کی برکت حاصل کریں۔ تو یقیناً یہ عاشقان رسول کے لیے ایک بڑا عالی شان اور عظیم الشان وقت اور دن ہوتا ہے، اور وہ رات ہوتی ہے شب معراج کی رات، کہ جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور اس معراج کی بلندی سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کے فرقان حمید میں چند مقامات پر یہ واقعہ معجزہ معراج بیان فرمایا ہے، اور جو مشہور ترین آیات ہیں وہ 15ویں پارے کی ابتدائی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس خاص بندے کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان فرمایا، اور یہ آیہ مبارکہ جس میں واقعہ معراج کا بیان ہے، اس کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرمائی اور ذکر فرمانا چاہا معراج کے واقعے کا، تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی، اپنی تسبیح بیان فرمائی، اپنی ذات کا عظیم اور اعلیٰ اور عرفہ ہونا بیان فرمایا، اپنی ذات
کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں بہت ساری باتیں علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بیان فرمائی، لیکن ایک جو بڑی سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم و شان معجزہ، بہت سے معجزات ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ایک معجزہ تو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن کریم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائے، کفار نے ملاحظہ کیے، ان کو دیکھا تو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ ایسا واقعہ تھا، یہ عقلوں کو حیران کر دینے والا ایسا عظیم و شان معجزہ تھا کہ آنے واحد میں، تھوڑی ہی دیر میں، ایک شخص جو کہ نورانی بشر ہیں اور دیکھنے والوں کی نظر میں وہ انسان ہے، تو وہ آنے واحد میں، ایک لمحے میں، ایک پل میں اتنا لمبا سفر طے کر کے چلے بھی گئے، واپس بھی آ گئے، اتنے عالمین کی سیر بھی کر لی، ساتوں آسمانوں کا مشاہدہ کر لیا، جنت کا مشاہدہ کر لیا، دوزخ کا مشاہدہ، 18,000 عالمین کی سیر فرما لی، اور جانے اور آنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ روایتیں ہم سب سماعت کرتے رہتے ہیں کہ جب حضور گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جس بستر پر آرام فرما رہے تھے، واپسی تشریف لائے تو جیسا گرم چھوڑ کر گئے تھے، گرمی بستر میں ابھی بھی باقی تھی۔ جو وضو کرنے کے بعد پانی کو بہتا ہوا چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، وہ پانی ویسی کا ویسی بہہ رہا تھا، اور جس دروازے مبارکہ کو بند کر کے، کنڈی لگا کر آپ بند کر کے تشریف لے گئے تھے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب واپس آیا تو کنڈی ویسی کی ویسی ہل رہی تھی۔ تو یہ آنے واحد میں، پل بھر میں اتنے طویل سفر کو طے کر لینا، اور اتنا جو ہے وہ اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا دیکھ لینا، اتنے مشاہدات کر لینا، اتنے عالمین کی سیر کر لینا، یقیناً یہ عقلوں کو حیران کن کر دینے والی بات تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے اپنی پاکی کو بیان فرمایا، اور بیان فرمایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دعویٰ نہیں کر رہے ہیں جانے کا، بلکہ میں عظیم الشان رب، میں وہ ہستی جو ہر عیب سے پاک ہوں، اس زمین و آسمان کو، اس کائنات کو، ان عالمین کو بنانے والا، جنت و دوزخ کو تخلیق کرنے والا، انسان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمانے والا، تمہارے سامنے سورج اور چاند کو ایک مقررہ میعاد میں لانے اور لے جانے والا، دن اور رات کے مخصوص اوقات میں ترتیب قائم رکھنے والا، پہاڑوں کو مضبوط ترین حصہ دنیا کا بنانے والا، سمندروں کو تمہارے لیے جاری کرنے والا، آسمان سے تمہارے لیے پانی اور زندگی، جس کو زندگی کہا گیا، پانی برسانے والا، اور ایک بیج سے تمہارے لیے اتنا مضبوط ترین درخت پیدا کر دینے والا، تمہارے لیے ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، ہر چیز پر قادر جو رب ہوں، میں لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یعنی جانے کا دعویٰ وہ خود نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں پاک اور عظیم الشان رب ہوں جو اپنے بندہ خاص کو اس سفر معراج پر لے گیا۔ یعنی اس عظیم الشان واقعے کی تمہیدی گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ اور پھر اسرا کا جو لفظ ہے، جو ہمیں عربی کلام میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رات کے وقت سیر کرنا، رات کے وقت کوئی سفر، یعنی سفر کے انداز میں نہیں، سیر کے انداز میں کرنا۔ جب سیر بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جس جگہ پر وہ جا رہا ہے یا جہاں پر اس نے جانا ہے، تو سیر کرتے وقت راستے کے تمام تر جو آنے والی چیزیں خوبصورتیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، دلکش نظارے ہوتے ہیں ان کو دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز سے جو لطف اندوز ہوتا ہوا، ہر چیز پر مکمل نظر ڈالتا ہوا بندہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب سیر کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی جلدی نہیں ہوتی، سکون سے، اطمینان سے، آرام سے بندہ جاتا ہے۔ اور سفر جو ہوتا ہے اس کا بندے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اس میں کسی منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے، تو سفر میں بندے کو جلدی ہوتی، جلدی وہ گزرتا ہے، اور راستے کے تمام جو آنے والی چیزیں ان پر اتنی زیادہ فوکس ان پر اتنا نہیں کرتا، ایک نارمل اسپیڈ میں وہ گزر جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر کا بیان فرمایا کہ رات کے وقت سیر کروائی بندہ خاص کو۔ تو اب یہاں پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے واحد میں اتنے عالمین کا مشاہدہ کر لینا، اتنا سب کچھ دیکھ لینا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عجائبات کا نظارہ کر لینا، اور پھر واپسی آنے پر بستر بھی گرم رہنا، پانی بھی جاری ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، جب آنے واحد میں سیر کر لی ہے، جب محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے تو اس کے سفر کا پھر عالم کیا ہوگا؟ جس محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے
تو اس محبوب کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی سیر میں رفتار کا یہ عالم ہے تو ان کے سفر میں رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں۔ جب امتی اپنے آقا علیہ السلام کو پکارتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، اور امتی کی مشکل و پریشانی کو دور کرنے کے لیے سیر کرتے ہوئے نہیں، سفر کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ جس محبوب کی سیر کا یہ عالم ہے، اس کے سفر کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات میں جو ہم اس کی ہسٹری پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، اور محدثین کی علماء کی ہم باتیں اس کے متعلق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں ہمیں خاص اس کا ایک تعلق نظر آتا ہے موجودہ دور کے حساب سے۔ جس بھی نبی علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے، تو اس موجودہ دور کے عروج کو، اس موجودہ دور میں سب سے زیادہ فخر، باعث فخر سمجھی جانے والی چیز کو زائل کرنے کے لیے معجزہ عطا فرمایا جاتا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کے اندر طب کا بڑا عروج تھا، اور وہاں پر طب میں یعنی ماہر لوگوں نے، طبیبوں نے ہر قسم کی بیماری کا علاج دریافت کر لیا تھا، لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا وہ طبیب علاج دریافت نہیں کر سکے۔ وہ مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے کو آنکھیں دینے کے لیے کوئی دوا ان کے پاس نہیں تھی۔ اگر کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا، برس، اور برس کے بعد سفید داغ پڑ جانا، پھر کیڑے پڑ جانا، وہ بڑا ایک خطرناک، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بڑا خطرناک مرض ہوتا ہے، اس کی کوڑ کی دوائی دریافت نہ کر سکے۔ اور تیسرے نمبر پر موت، جس کا آج تک کوئی علاج نہیں، وہ موت کا کوئی علاج دریافت نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں علاج بطور معجزہ عطا فرما دیے۔ کسی اندھے، کوئی اندھا آپ کے پاس حاضر ہوتا، آپ اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا، اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی۔ کوئی کوڑ کا مریض آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، آپ دم فرما دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے شفا یابی نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب آپ کسی میت کو، کسی انتقال کر جانے والے شخص کو اپنی ایڑی مار دیا کرتے تھے، تو وہ بندہ جو ہے وہ زندگی واپس پا کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ تینوں معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزے کے عطا فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام کا دور دیکھتے ہیں، تو اس دور کے اندر لوہے کا کام کرنے والوں نے لوہے کو پگھلا کر اس سے بڑے بڑے جو ہے وہ آلات بنانا شروع کیے، اور بہت سارے کام لوہے کو پگھلا کر، جس کو آہن زری کہا جاتا ہے، اس طرح یہ کام شروع ہو گئے، اور اس میں لوگوں کا بہت عروج ہو گیا۔ اس کام کو بہت زیادہ فخر، باعث فخر سمجھا جانے لگا کہ اس طرح کا کام کرنے والے بڑے عظیم الشان لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کو اس معاشرے میں ایک بڑا اعلیٰ مقام ملا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آہن زری کا جو کام تھا، یہ اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو بطور معجزہ کے عطا فرما دیا۔ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور جس صورت میں بھی آپ چاہتے تھے اس موم کو، اس لوہے کو آپ ڈھال لیا کرتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ اس لوہے کو ڈھال کر اس کے مختلف شیپ بنا کر زرہ، جنگی لباس بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ کے عطا فرمایا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ ایک خاص وقت، ایک خاص ٹائم ڈیوریشن اور ایک خاص قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن میرے اور آپ کا قوم والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا دور کسی ایک قوم، کسی ایک خاص وقت کے ساتھ ہی متعین نہیں، بلکہ آپ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو جو آپ کا دور تھا وہ چونکہ تا قیامت قائم رہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات بھی ایسے عطا فرمائے
کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، چاہے چاند پر پہنچ جائیں، کتنے ہی تیز قسم کے راکٹ کیوں نہ بنا لیے جائیں، تیز رفتار گاڑیاں بنا لی جائیں، خلا میں جانے کی باتیں ہو جائیں، جتنی بھی باتیں ہو جائیں، جتنی بھی دنیا ترقی کر جائے، پہلے آسمان کو پار نہیں کر سکتی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ ساتوں آسمانوں کے پار بلکہ عرش اعظم سے بھی اوپر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے تشریف لائے۔ تو دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے اور اس عظیم الشان جو آپ کا اعزاز ہے، اس کا جواب کبھی کسی سے بننا ممکن ہی نہیں ہے، کہ معجزہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی اور رسول علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سفر معراج اور واقعہ معراج میں جو ہمارے لیے مدنی پھول ہیں، اس کی ایک بڑی عظیم الشان حکمت بیان کی گئی۔ واقعہ معراج انشاءاللہ کل آپ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائیے گا، اس میں بیان ہوگا۔ حکمت جو ایک بیان کی گئی کہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ سب کچھ جو بھی بنا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو جو اس کی حکمت بیان کی گئی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سب کچھ تخلیق فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو معراج کی رات مالک کو اس کی ملکیت میں آنے والی ہر چیز دکھانے کے لیے رب نے اپنے پاس بلا لیا تھا، کہ جو کچھ بھی تمہاری ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی تمہارا ہے، وہ سب تمہیں آج کی رات دکھا دیا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر بلوانا، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تمام ملکیت دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوایا۔ اس کی حکمت ایک بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ معراج کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلندی، بلندی کی طرف جانا۔ یہ معراج دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے، لیکن ظاہری جسم کے ساتھ صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروا دی گئی، کسی کو زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھا دیے گئے۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک چٹان کے پاس، ایک ٹیلے کے پاس موجود تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے۔ جو عظیم الشان رسول ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ آتا ہے۔ تو آپ کو جو معراج کروائی گئی، اور خلیل اور حبیب کا جو فرق اس روایت کے ذریعے ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے، آپ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک ٹیلے کے پاس موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا اے ابراہیم نیچے کی طرف دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وحی پا کر زمین کی طرف دیکھا تو زمین کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور تحت الثری، زمین کے نیچے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات تھے، جو کچھ بھی موجود تھا، اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جہنم بھی ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، یعنی نیچے کی طرف اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ نظر کرنے کی وجہ سے سارے پردے ہٹا کر ساتوں زمینوں اور ان کے اندر موجود عجائبات دکھا دیے گئے، اور پھر فرمایا اے ابراہیم اپنی نظر کو بلندی کی طرف اٹھائیے۔ جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر تمام آسمانوں کے اندر اور بلندیوں پر جو بھی عجائبات موجود تھے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے۔ تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی معراج، یعنی ایک مرتبہ نیچے دیکھا، یہ بھی آپ کی بڑی عظیم الشان اور اعلیٰ ایک معجزہ ہی کہیں گے اس کو بھی۔ معجزہ یہ کہ ایک مرتبہ نظر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سارے عجائبات زمین کے دکھا دیے، اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے سارے عجائبات دکھا دیے۔ یہ خلیل کی معراج ہے۔ اور حبیب کی معراج کیا ہے؟ حبیب کی معراج یہ ہے کہ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام سے چین سے بستر پر آرام فرما ہے، اور پھر جبریل امین آ کر حاضر ہو کر معراج کا معجزہ سناتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جب حبیب کو معراج کروائی جاتی ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ جنتی سواری بھیجی جاتی ہے، جنت کی تزئین و آرائش میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے، آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، فرشتوں کو صفوں میں استقبال کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، اور ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو پیارے آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے دربان بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لانے والے رسول جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو سارے پہلے آنے والے، آپ سے پہلے سلطنت کرنے والے، حکومت کرنے والے، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے والے سارے انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے تشریف فرما ہیں، اور آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کی مصلی پر آ کر سب کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر کہ آیا ہوں معنی اول آخر، دست بستائیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر چکے تھے۔ تو یہ خلیل کی معراج تھی کہ 2 دفعہ نظر کرنے کی برکت سے سب کچھ دکھا دیا گیا، اور یہ حبیب کی معراج ہے کہ اتنے عظیم و شان پروٹوکول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا۔ تو یقیناً بہت ساری باتیں اس سفر معراج کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں، لیکن چند ایک چیزیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس سفر معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہیں کہ آپ نے جو کچھ دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی مشاہدہ کیا، اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھیں، لیکن اس میں جو ہمارے لیے درس اور سمجھنے کی بات ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل کا مشاہدہ فرمایا اور مختلف عذابات کا مشاہدہ فرمایا۔ سب سے پہلے سماعت کرتے ہیں کہ چند ایک فضائل اور ثوابات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو بندوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں، وہ مشاہدہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ نے موتیوں سے بنے ہوئے بڑے عالی شان گنبد دیکھے، بڑے عظیم الشان گنبد دیکھے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، یہ عالی شان عظیم الشان جو گنبد ہیں، کیا یہ کسی امت کے نبی کے لیے ہیں؟ کیا یہ کسی امت کے نبی کے لیے ہیں، کسی رسول کے لیے ہیں، کسی نبی کے صحابی کے لیے ہیں، کس کے لیے ہیں یہ؟ یعنی اتنی عظیم الشان اور خوبصورت ترین گنبد ہیں، ان گنبدوں کے اندر جو عمارات موجود ہیں کس کے لیے تیار کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عظیم الشان موتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت کے امام اور مؤذنوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ جو عظیم الشان گنبد آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے نماز پڑھانے والوں اور اذان دینے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے قد بڑے لمبے لمبے تھے اور ان کے سروں پر ایسے تاج چمک رہے تھے جن کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی۔ تو فرمایا اے جبریل امین، یہ بتاؤ کہ یہ جو اتنے لمبے قد والے لوگ ہیں، ان کے سروں پر جو یہ تاج چمک رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے مؤذنین یعنی اذان دینے والے لوگ ہیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان فرمائی، اللہ اکبر کی صدا لگا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی اور بڑائی بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معین کرنے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، ان کو دوسروں سے الگ کرنے کے لیے قد لمبے کر دیے ہیں، اور ان کے سروں پر یہ سونے کے تاج سجا دیے ہیں جن کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ تو یہ فضائل اور مناقب، اور ایک اور بڑی پیاری فضیلت اور بڑا پیارا عالی شان ثواب اور نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ نے مشاہدہ فرمائی، جس کو ہم سب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، رحمت الہی کے نور میں اس کے اوپر چھما چھم برسات تھی، اور وہ رحمت الہی کے نور میں مکمل طور پر ڈوبا ہوا تھا، یعنی نور ہی نور اس پر برس رہا تھا۔ کہا جبریل یہ کون شخص ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ وہ ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی، اور جب تک یہ زندہ رہا کوشش کرتا رہا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کوئی برائی نہ پہنچے، یعنی یہ کوئی ایسے اعمال اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی بنا پر، اور اپنے والدین کو بے عزتی اور فضول گوئی اور ان کے بارے میں غلط بات کیے جانے سے بچانے کے لیے جو کام کرتا رہا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے نور کی برسات فرمائی ہے، اس کو اپنے نور میں چھپا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہر لمحہ لگے رہنا، نماز کی طرف ہر لمحہ مائل رہنا، ذکر الہی سے ہر لمحہ اپنے دل کو جو وہ کثرت سے اپنے دل کو اطمینان بخش کلمات پہنچاتے رہنا، یہ وجہ، اور اپنے ماں باپ کو سے کوئی بری بات بیان نہ ہو جائے، ان کو کوئی برائی نہ پہنچے میری وجہ سے، ان دو اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظیم الشان فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور چند ایک عذابات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی رات میں ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سرہانے فرشتہ ایک بڑا بھاری وزنی پتھر لے کر کھڑا ہے۔ اب یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے، اور وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں ایک بہت وزنی اور بھاری پتھر ہے، وہ عمل کیا کر رہا ہے؟ وہ اتنا وزنی پتھر اس بندے کے سر پر مارتا ہے، اور پتھر لگنے کی وجہ سے اس کو سر جو ہے مکمل طور پر کچل دیا جاتا ہے، پچک جاتا ہے مکمل طور پر سر۔ اور دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سر جس طرح پہلے تھا دوبارہ ویسے ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتہ جو وہ سرہانے کھڑا تھا وہ دوبارہ سر پتھر مارتا ہے۔ چند ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل دیکھا کہ بندہ لیٹا ہوا ہے، فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ بار بار اس کے سر پر مارتا ہے، سر بار بار درست ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل، ارشاد فرمایا جبریل یہ کون شخص ہے جس کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرض یعنی نماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور نماز کو اس کا وقت گزار کر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر نماز وقت گزار کر پڑھنا، سستی کرنے والے کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور جو سرے سے نماز بالکل ہی نہ پڑھے اس کے پھر عذاب کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب دکھایا گیا۔ اور اس کے بعد جس چیز میں ہم لوگ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے، حقوق العباد سے متعلق ہے، اور ہم میں سے ہر شخص تقریباً اس میں مبتلا ہوتا ہے، وہ غیبت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو بیان کرنا۔ کوئی عیب معلوم ہو گیا کسی کا تو اس کو لوگوں میں اس کا چرچا کر دینا۔ غیبت کرنے والوں کے بارے میں کیا دیکھا؟ روایت میں آتا ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا کہ جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ آگ کے درختوں پر لٹکے ہوئے تھے، جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ آگ کے درختوں کے اوپر لٹک رہے تھے، اور ان کے منہ اور ناک سے پیپ بہہ رہی تھی۔ عرض کی فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے عیبوں کو اچھالا کرتے تھے، ان کے عیبوں کا چرچا کیا کرتے تھے، جن عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، یہ ان عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو غیبت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور سود خور، حرام سے اپنے پیٹ کو بھرنے والا، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لینے والا، اور حرام صرف سود کے اندر ہی نہیں بلکہ کاروبار کی بہت ساری صورتوں کے اندر بھی جو حرام کی صورت بن جاتی ہے، دھوکہ دہی کے اندر بعض اوقات حرام کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں سستی کرنے والوں کے لیے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم میں ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح بڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بڑے پیٹ ہیں، اور ان پیٹوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سانپوں اور بچھوؤں کو بھر دیا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بھرا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ معراج یقیناً یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، آپ سے محبت کے اظہار کا بڑا عظیم و شان ذریعہ ہے، لیکن اس میں پیش آنے والے یہ معاملات
کہ ایک طرف جنت کی سیر میں فضائل کا تذکرہ کیا گیا اور ایک طرف جہنم کی جو مشاہدات کروائے گئے. یہ تو میں نے چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے، اور بھی بہت سارے معاملات کے عذابات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی جو چند ایک میں نے بیان کی غیبت ہے، نماز قضا کرنا ہے اور حرام اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی انہیں مبتلا ہے، تو آج اس رجب مرجب کے بابرکت مہینے کے موقع پر جب کہ ہم شب معراج کو پانے والے ہیں، اس موقع پر نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اگر یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ نماز تو ہے ہی تحفہ معراج کا. معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا، اور اس کا بھی آتا ہونے کا بھی بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، لیکن یہ خاص تحفہ ہے امت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے خاص تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اس کے پڑھنے کے فضائل اپنی جگہ پر بڑے عظیم الشان ہیں، لیکن قضا کرنے کی نحوست اور اس کا عذاب سماعت کیا آپ نے کہ فریضہ سر کچلتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچلتا ہے، اور بتایا گیا کہ وہ عذاب بے نمازی کو دیا جا رہا ہے، نماز قضا کرنے والے کو دیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند بھی کریں گے، کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، محفل سجاتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جن اعمال کے بارے میں ہم نے سماعت کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل واقعہ معراج کے متعلق جو کل کی رات ہے، بڑی رات، اس میں انشاءاللہ